قسم پھر وہ آنسوؤں کے قدرے قیامت میں بخشش کی ضمانت بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا دل سے میرے حسین کی کہانی سنو۔ 3 دن ہو گئے پانی بند ہوا۔ 9 تاریخ کی شام کو عمرو بن سعد نے کہا حسین سر دینا ہے کہ ہاتھ دینا ہے؟ میرے حسین نے فرمایا یہ ہاتھ تو میرے مصطفیٰ کی امانت ہے، میں یہ ہاتھ تو نہیں دے سکتا۔ کہا پھر سر دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے حسین نے فرمایا ہمیں آج کی رات کی مہلت دی جائے۔ کیا کرو گے؟ کہا کہ جو تمہیں کرنا ہے کل صبح کر لینا، ہمیں آج کی رات مہلت دی جائے۔ اتنی بات کہی، رات بھر کی مہلت ملی۔ میرے حسین نے سارے غلاموں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے فرمایا میرے غلاموں، میرے چاہنے والوں، میرے گھر والوں، عمرو بن سعد اور یزید کا پورا لشکر میرے خون کا پیاسا ہے۔ ایسا کرو تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ تم میں کسی نے اپنے پیچھے بچے چھوڑے ہیں، کسی نے جوان بیٹیاں چھوڑی ہیں، کسی نے اپنے پیچھے بیمار چھوڑے ہیں، جاؤ جا کر کے اپنے گھر والوں کا خیال رکھو۔ حسین وعدہ کرتا ہے اگر واپس چلے جاؤ گے میں ناراض نہیں ہوں گا، قیامت کے دن مصطفیٰ سے کہہ کے تمہیں جنت کا پروانہ دلاؤں گا۔ چیخیں نکل گئیں غلاموں کی، کہنے لگے حسین ہماری اولاد ہماری جان اتنی قیمتی تو نہیں کہ ہم تمہیں چھوڑ کے اپنے گھر چلے جائیں اور مصطفیٰ کے شہزادے پر 3 دن سے پانی بند ہو۔ اللہ اکبر، کسی نے جانے کا نام نہ لیا۔ فرمایا پھر ٹھیک ہے جاؤ آج کی رات اپنے رب کو منا لو، ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں ہمارے رب سے آخری ملاقات ہو، آج کی ہماری زندگی کی بھی آخری رات ہو، بندگی کی بھی آخری رات ہو۔ فرمایا میرے حسین نے سارے لوگ اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ جس خیمے میں جاتے تھے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ اللہ اکبر، اسی عالم میں رات کا آدھا پہر گزرا۔ میرے حسین کی 7 سال کی شہزادی حضرت سکینہ اٹھیں، پھوپھی زینب کے پاس گئیں، کہنے لگیں پھوپھی ہر خیمے سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، میرا بھی جی چاہتا ہے میں بھی قرآن پڑھوں۔ اتنی بات کہی نا، ذرا بیٹی والے اس بات کو دل سے سنیں، اور جن پر اولاد نہیں اللہ حسین کے ذکر کی محفل کے صدقے میں انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ کہا امی پھوپھی سب قرآن پڑھ رہے ہیں، میرا بھی جی چاہتا ہے میں بھی قرآن پڑھوں۔ اتنی بات سیدہ سکینہ نے کہی، کہنے لگی بیٹی جاؤ تم قرآن جا کے اپنے بابا سے پڑھو۔ حضرت سکینہ آئیں، میرے حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کہا بابا ہم بھی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں۔ حسین نے کہا بیٹی قرآن کے لیے وضو ضروری ہے۔ اللہ اکبر، جب وضو کی باری آئی کہتی بابا یہاں تو 3 دن سے پانی پینے کو نہیں ملا ہے، وضو کیسے کیا جائے گا؟ فرماتی بیٹی ہمارے اسلام میں رخصت ہے، اگر پانی نہ ملے تیمم کر لو۔ تیمم بیٹی کو کرایا حسین نے، اس کے بعد قرآن لے کر کے بیٹھے ہیں۔ بچی نے قرآن کھولا ہے، میرے حسین نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی ہے۔ جب سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی ہے، ابھی 2-3 آیتیں پڑھی تھی، آنسو برسنے لگے حسین کے۔ شہزادی نے کہا تھا بابا بتائیے تو صحیح، دنیا اپنی بیٹی کو قرآن پڑھاتی ہے خوش ہوتی ہے، آج آپ کی آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے؟ کہتے ہیں بیٹی یہ خیال نے رلا دیا، میں اپنی سکینہ کو قرآن کا آغاز تو کرا رہا ہوں لیکن رب جانے بیٹی قرآن کا اختتام کون کرائے گا؟ اللہ اکبر، بیٹی سے اتنا کہا میرے حسین نے پھر کہا بیٹی اب تم اتنے قرآن کی تلاوت کرو۔ حسین نے سجدے میں سر رکھا، اہل بیت اطہار قرآن پڑھ رہے ہیں، غلامان حسین قرآن پڑھ رہے ہیں، سارے لوگ قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں۔ رات کا آدھا پہر گزرا، تیسرا پہر گزرا، فجر کا وقت آیا۔ میرے حسین نے کہا اکبر جی بابا، کہا بیٹے جاؤ ذرا کربلا کے میدان میں فجر کی اذان پڑھو، جب اذان پڑھ کے واپس آؤ تو میدان کا جائزہ بھی لے کر کے آنا، میدان کا کیا حال ہے یہ کہہ کے آپ نے اکبر کو بھیجا۔ حضرت علی اکبر کے میدان کا جائزہ لیا، جائزہ لیتے لیتے آپ نے دیکھا کوئی خاتون ہچکی بھر کے رو رہی ہیں، اللہ اکبر، سر سے لے کے پیروں تک پردہ ہے اور اپنے دوپٹے کے آنچل سے زمین کربلا کو صاف کر رہی ہیں۔ صاحب ماں ہوا کرتی ہے، ماں کے اولاد سے رشتے بڑے عجیب ہوا کرتے ہیں۔ اگر بیٹا 7 سمندر پار پردیس میں ہوتا ہے، بیٹا بیمار ہو جائے تو ماں کو ہندوستان میں پتہ چل جاتا ہے۔ اگر ماں بیٹے کے بیچ کتنی بھی دوریاں ہوں، بیٹے
بیٹے پہ مصیبتیں آئیں تو ماں کی نیند اڑ جایا کرتی ہے. مائیں صبح کو اٹھ کے کہتی فون تو لگاؤ, مجھے لگتا ہے میرا بیٹا بیمار ہے, پتہ تو کرو میرے بیٹے کی طبیعت تو ٹھیک ہے. کتنا عجیب رشتہ ہوتا ہے باپ اور بیٹے کے درمیان, ماں اور بیٹے کے درمیان. اور صاحب یہ تیری میری ماں کا رشتہ ہے, پھر حسین کی ماں کا رشتہ حسین سے کیسا رہا ہوگا؟ کبھی دل سے بھی تو سوچا کرو. آپ اپنے دوپٹے سے زمین کربلا کو صاف کر رہی ہیں. حضرت علی اکبر نے خاتون کے رونے کی آواز سنی, جیسی آواز سنی قریب گئے, جا کے کہتے خاتون بتا تو صحیح کہاں کی رہنے والی ہو اور اس میدان کربلا میں تمہارا کیا کام ہے؟ کوئی جواب خاتون نے نہ دیا. آپ واپس آئے, آقا حسین نے کہا اکبر کا جی بابا کیا تم نے کربلا کے میدان کو دیکھ لیا؟ ہاں بابا. کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا بابا سب کچھ دیکھا لیکن ایک عجیب معاملہ سامنے آیا ہے. کہا کون سا معاملہ؟ کہا بابا جی بات یہ ہے میں نے ایک خاتون کو زمین کربلا پر اپنے دوپٹے سے صفائی کرتے ہوئے دیکھا ہے. وہ خاتون صفائی بھی کر رہی تھی, آنسو بھی بہا رہی تھی. میرے حسین نے کہا تھا جب سے اتنا سنا اللہ اکبر. آقا حسین فرماتے جانتے ہو وہ خاتون کون ہے؟ کہا بابا میں جانتا نہیں ہوں. آقا حسین کی چیخ نکلی, رو کے فرمایا اکبر جس خاتون کو تم اجنبی خاتون کہہ رہے ہو وہ کوئی اجنبی خاتون نہیں تھی بلکہ میری ماں فاطمہ الزہرا تھی جو مدینے سے چل کے کربلا کے میدان میں آئی ہے. بابا فاطمہ الزہرا کا کربلا کے میدان میں کام کیا تھا؟ میرے حسین فرماتے ہیں اکبر میری ماں کربلا کے میدان میں اس لیے آئی ہے کہ جب حسین سواری سے نیچے آئیں گے 72 زخم تیروں کے ہوں گے, 56 زخم تلواروں کے ہوں گے. میرے شہزادے کا جسم زخموں سے چور چور ہوگا. جب زمین پہ آئے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کے جسم میں کوئی کنکر چبھ جائے. مجھے یہ گوارا نہیں ہے, اس لیے سیدہ نے آ کر کے پہلے کربلا کے میدان کو صاف کیا ہے. اور صاحب یہ ماں ہوا کرتی ہے, اگر بیٹے کو درد ہوتا ہے تو مائیں تڑپ جایا کرتی ہے, اگر ماں کو درد ہو تو بیٹے کیوں نہیں تڑپا کرتے ہیں؟ بدل دو اصول اپنے اور دنیا کو بتا دو. اور دنیا والوں ہم نے ذکر حسین سنا ہے, ہم حسینی ہیں یزیدی نہیں ہے. اگر درد ماں کو ہوگا تو بیٹا بستر پہ نہیں لیٹے گا, آواز ماں کی بعد میں آئے گی, بیٹا اٹھ کے ماں کی خدمت میں پہلے چلا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مفتی محمد حماد صاحب, مفتی حماد صاحب, سرزمین خبریہ شریف, خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا ہندوستان, حسین کا دامن. اللہ اکبر. سب سے پہلے آواز دی حسین تیار ہو جاؤ سر کٹانے کے لیے. جب آواز آئی سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر اٹھے. 72 سال عمر تھی ان کی. 72 سال کے بوڑھے کا حال کیا ہوتا ہے؟ ڈنڈے کے سہارے چلتا ہے, کافی کمزور ہو جاتا ہے. مگر جب آواز آئی نا حسین آؤ, یا تو سر دو یا ہاتھ دو. حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے, لاٹھی پھینک دی, پھینک کے کہنے لگے آقا حسین پہلے میں جاؤں گا. 72 سال کے بوڑھے نے گھوڑے پہ سوار ہو کے یزیدیوں کے بیچ میں جا کر کے جب للکارا نا تو 72 سال کے بوڑھے نے بھی 21 یزیدیوں کو فنا فی النار کیا. 21 یزیدیوں کو. آخر میں تیروں کی بارش ہوئی, سواری سے نیچے آئے. اور صاحب کربلا میں کیا نہ ہوا, کربلا میں کیا نہ ہوا. حضرت مسلم بن اوسجہ اپنی بیوی بچے کے ساتھ تھے. جب میدان کربلا جانے لگے ماں سے اجازت لے کے آئے, ماں میں حسین کے نام پہ قربانی کے لیے جا رہا ہوں. ماں نے کہا بیٹے میں نے تو دودھ اس لیے پلایا تھا, اگر جینا ہے تو حسین کے لیے جینا ہے, مرنا ہے تو حسین کے لیے مرنا ہے. ہاں. ماں نے کہا ٹھیک ہے. جب چلنے لگے بیوی آ گئی, میرے سرتاج کدھر؟ کا اجازت دو میں بھی جا رہا ہوں حسین کے قدموں پہ قربان ہونے. کہنے لگی ایسے نہیں بھیجوں گی. اللہ اکبر. پھر کیسے بھیجو گی؟ کہنے لگی حسین کے پاس چلو. ہاتھ پکڑ کے لائیں حضرت مسلم بن اوسجہ کی بیوی اپنے شوہر کا آقا حسین کے پاس. کہنے لگی حسین یہ میدان کربلا جا رہے ہیں لیکن میں ایسے اجازت نہیں دوں گی. کہا پھر؟ کہنے لگے میرا ایک وعدہ کریں مجھ سے. یہ کون سا وعدہ؟ کا ان سے کہیے کہ یہ جنت میں میرے بغیر داخل نہ ہو. یہ وعدہ حضرت مسلم بن اوسجہ کی بیوی نے لیا. ان سے کہیے جب تک میں نہ آ جاؤں